بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا مہربان ہے اور کرم ہی کرم ہے۔ اس نے کتنی زیادہ قدر و منزلت رکھی ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے بہت ہی زیادہ سہولتیں اور آسانیاں کر دی ہیں۔ انسانی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، بہت ہی دور ہیں ہم اس سمجھ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس کس طرح سے رحمتیں اپنی طرف سے بخششیں ہم پر نازل فرماتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ جتنی سہولتیں، جتنے اجر و ثواب کے درجے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمائے ہیں، اس سے زیادہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائے۔ جتنی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اتنی دعائیں کسی نبی نے پیچھے اپنی امت کے لیے نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی جس میں تھا کہ اگر میرا بندہ ایک نیکی کرے گا تو میں اسے 10 گنا اجر عطا کروں گا، اور یہ اصول ہر امت کے لیے تھا، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ میری امت کو زیادہ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اصول تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک چلا آ رہا ہے، تو میری امت کے لیے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اچھا قرضہ یعنی قرض حسنہ دے گا تو میں اسے زیادہ کر کے واپس کروں گا۔ اس پر پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ میری امت کو زیادہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیری امت میں سے میرے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا، یعنی جو تیری امت میں سے میرے راستے پر یا میرے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا، میں اس کو 700 گنا زیادہ عطا کروں گا، یعنی ایک نیکی 700 کے برابر ہوگی۔ 1 پر 700 ہیں تو بہت ہی زیادہ، لیکن کیا ہی رحمت ہے ہمارے نبی کی ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ پھر بھی آپ نے عرض کی، اے اللہ اس سے بھی زیادہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب ہم آپ کی امت کے صابر لوگوں کو بے حساب دیں گے۔ جو لوگ آپ کی امت میں سے ایسے ہوں گے جو ہماری طرف سے آزمائش آنے پر، کوئی تنگ دستی آنے پر صبر کریں گے، ہم ان کو بے حساب دیں گے، جس کا کوئی اتنا نوازیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس بے حساب رحمت میں سے شوال کے یہ 6 روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں شوال کے 30 دنوں میں، پورے مہینے کے اندر جب بھی آپ چاہیں یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد ہی مسلسل رکھنے چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت میں ثم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی پھر۔ اس پھر میں یہ ہے کہ آپ 30 دن کے اندر 2 کر کے بھی پورے کر سکتے ہیں، 1 کر کے بھی، جس طرح آپ کو سہولت لگے اس طرح سے آپ یہ پورے شوال میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔
قرآن پاک میں ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، ان کا تو مقام ہی الگ ہے، مگر جو تھوڑا عمل کر کے کم مشقت کے ساتھ کثرت کرنے والوں کے اجر و ثواب کو پا لے، وہ لوگ یہ 6 روزے رکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے یہ 6 روزے رکھ لیے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ریان، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، اور یہ دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے کھولا جائے گا۔ جو بھی تھوڑے عمل اور کم مشقت کے ساتھ پورے سال کے روزے کا درجہ پانا چاہتا ہے تو وہ یہ 6 روزے رکھ لے۔ ویسے تو پورے سال میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھے جاتے ہیں، جنہیں ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے، ان کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، لیکن یہ 6 روزے رکھنے والے کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے سہولتیں ہمیں گزارش کر کے لے کر دی ہیں، ان کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس لیے ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے فضائل اور اس امت کو ملنے والی سہولتیں اور رحمتیں سنی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ تو یہ امت مجھے ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے جو آخری نبی ہیں۔ اس امت کی نبیوں نے بھی تمنا کی ہے کہ یہ امت ہمیں دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا، یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حق دیا کہ وہ ایک دعا مانگ لے تو میں اس کی دعا پوری کروں گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ایک دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا جیسے انہوں نے دعا مانگی، جیسے انہوں نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ایک دعا ضرور پوری کی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو بھی ایک دعا کا اختیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، میں یہ دعا یہاں نہیں مانگوں گا، میں یہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ یہ بھی آپ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، آپ کی ہر رحمت ہی بہت بڑی ہے، آپ کی شفاعت کا مل جانا بہت بڑی رحمت ہے۔ پل صراط پر کھڑے ہو کر ہم گناہ گاروں کو گزارنا بہت بڑی رحمت ہے۔ حوض کوثر پر پانی پلانا اپنے امتیوں کو بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں، 40 صفیں باقی امتوں کی ہیں، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تب تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور سب امتوں میں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے ساتھ میری امت کے سب سے پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، باقی لوگ بعد میں داخل ہوں گے۔ جو رحمتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملیں، ان میں سے ہی یہ 6 روزے بھی ہیں۔ جو مرد یا جو عورتیں رکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت ہی بڑی فضیلت ہے، سارا سال کا روزہ دار ہونے کا اجر و ثواب ہے۔ ان کے لیے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما دے، وہ کثرت سے روزے رکھنے والوں کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ یہ 6 روزے شوال کے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس طرح کی نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔